اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا مشاہدین الکرام۔ جیسا کہ ہماری بات ہو رہی تھی کہ انسان انسان کے حوالے سے اس کی کیفیات اور یونیورس جو ہے یہ کائنات ہے اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا وجود۔ تو قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ ارشاد قدرت ہے کہ کہہ دیجئے کہ میری نماز، میری عبادت، میرا مرنا جینا سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہے، کہ جو عالمین کا پروردگار ہے۔ لیکن اسی قرآن مجید میں پھر یہ بھی آیا کہ ان الانسان لربہ لکنود، کہ انسان انتہائی ناشکرہ ہے۔ اور خود اسی قرآن مجید میں کہا ہے کہ بہت تھوڑے لوگ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دے آر گریٹفل، میجورٹی آف پیپل دے آر انگریٹفل، وہ ناشکرے ہیں، وہ شکر گزار نہیں ہیں۔ تو ہم نے پوری انسانیت کو دعوت دی ہے، اس میں مسلمان ہوں یا عیسائی، یہودی ہوں یا ہندو ہوں یا جتنے بھی مذاہب ہیں، ان کو دعوت فکر ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت، کہ یہ سب مانتے تو یہ ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ ہندو بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک ایشور کی عبادت کرتے ہیں، جیسے کرسچنز ہیں اور جیوز ہیں، تو یہ اس کو تو مانتے ہیں۔ اب وہ جو ہم بات کر رہے تھے ڈارون کی، تو ڈارون نے جو یہ بات کی، اس حوالے سے بات کی کہ انسان جو ہے وہ ترقی و تکامل کرتے ہوئے یہاں تک پہنچا۔ مثلاً وہ پہلے یونی سیل والے جانور تھے، پھر مولی سیل والے ہوئے، اور اس طرح وہ بندر بنے، اور بندر بتدریج ترقی کرتے ہوئے اور تکامل کی منازل طے کرتے ہوئے وہ انسان بنا، یعنی اس نے انسانیت حاصل کی۔ اب جو یہ ڈارون نے بات کی اور اس نے کہا کہ یہ مختلف مدارج سے ہوتا ہوا انسان بنا، اور بندر کو اس نے وہ بتایا، اس لیے کہ بندر جو ہے وہ کافی مشابہ ہے، ریزمبلنس جو ہے بندر کی انسان سے بہت ہے۔ ایک تو انہوں نے یہ کہا، دوسرا انہوں نے کہا کہ انسان جو تھا وہ ترقی و تکامل کرتا ہوا اس منزل تک پہنچا تو وہ اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنے عقل کی بنیاد پر، اور پہلے وہ دوسرے جانوروں کی طرح بے لباس تھا اور بعد میں، لیکن ان دونوں نظریات کو جو الہامی مذاہب ہیں انہوں نے تسلیم نہیں کیا۔ مثلا اگر ہم پہلے اس پہ آ جاتے ہیں کہ اس حوالے سے کہ بے لباسی کی بات، تو اگر ہم جینیسس دیکھیں، کتاب توریت جو ہے وہ پہلی کتاب ہے توریت کی، اس میں جب یہ واقعات ہیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ بھئی تم اس درخت کے پاس نہیں جانا، تو شیطان نے آ کے بہکایا، اور وہ شیطان جو تھا ایک سرپنٹ کی شکل میں آیا، یعنی اژدہا کی شکل میں۔ تو جو توریت کہہ رہی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ the serpent deluded Eve and Eve deluded Adam، یعنی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ سب سے پہلے جو تھا اس نے حوا کو بہکایا اور حوا نے جناب آدم کو بہکایا۔ اب قرآن کے اور اس کے واقعات تو ملتے جلتے ہیں، یعنی کرسچینٹی میں اور اس میں جوڈیزم میں اور اسلام میں جو ابراہیمک ریلیجن ہے، اور دوسرے مذاہب میں بھی زرتشت جو ہے، تو یہ واقعات تو ملتے جلتے ہیں، لیکن اس میں ذرا سا فرق یہ ہے کہ انہوں نے جناب حوا کو بہکایا توریت کے مطابق، اور پھر انہوں نے جناب آدم کو بہکایا، جبکہ اگر ہم دیکھیں قرآن مجید میں تو اس میں آیا کہ اذلہما، دونوں کو بہکایا گیا، اور پھر وہ بے لباس ہوئے، اور یہ قرآن نے بھی اسی حوالے سے کہی ہے بات۔ ہم آپ آتے ہیں اس حوالے سے کہ آدم علیہ السلام کی سپریمیسی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایسے بھیج دیا تھا پتھر کے زمانے میں، اور اس کے بعد جیسا کہ ڈارون نے کہا اور ایولیوشن تھیوری تھی، انسان کے ترقی و تکامل اس طرح کیا یا پہلے ایسے تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ آدم علیہ السلام کو اس نے علم لدنی دیا، اور کہا جبکہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، جب کہا تو فرشتوں نے کہا کہ آپ اس کو بنا رہے ہیں، وہ تو فساد ڈالے گا، خون برپا کرے گا، خون اور ڈالے گا اس زمین میں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اس کے بعد کہا تھا انی عالم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ بہرحال یہ ہوا کہ ان کا ایک مقابلہ ہوا، ایک اللہ تعالیٰ نے ان سب کو اسماء سکھائے، ان کا علم سکھایا،
اور اس کے بعد ان کو آمنے سامنے کر دیا، اور یہ ڈبیٹ موجود ہے، اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن بہرحال یہ ہوا کہ جب یہ ڈبیٹ ہوئی تو آدم وہ ڈبیٹ جیت گئے۔ ہوا یہ تھا کہ یہ ان سب کو سامنے کھڑا کیا، مثلا اسماء کو، چیزوں کو، علیین کو سامنے کھڑا کر دیا، اور فرشتے نہیں بتا سکے، یہ باقی مخلوق نہیں بتا سکی، لیکن آدم علیہ السلام نے فر بتا دیے۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا آرڈر چینج کر دیا تھا، اور ان سے کہا تھا اسماء ان کے نام بتاؤ ذرا۔ تو آدم میں خاصیت تھی، جب انہوں نے ترتیب چینج کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، تو جیسے پہلا تھا اس کو بیچ میں رکھ دیا، بیچ والے کو آخر میں رکھ دیا، یہ آدم کی سرش میں تھا۔ آدم کی خاصیت یہ تھی، اس کی سرش یہ تھی کہ وہ نامعلوم سے معلوم کی طرف بڑھتے تھے، اور یہی وجہ ہے اگر آپ اس دنیا کو دیکھیں، یعنی جو چیز معلوم نہیں ہوتی تھی وہ معلوم کر لیا کرتے تھے، باقی مخلوق میں یہ نہیں تھی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، سپریم بینگ بنایا ہے، اور اسی لیے کہا کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ تو آدم جو ہے آدمی، جسے آدم علیہ السلام سے نکلا ہے، تو ان کو ایک سپریمیسی دی اللہ تعالیٰ نے، اور ان میں یہ خاصیت تھی۔ اور یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ جب پتھر کے زمانے کا انسان تھا، اور اس کے بعد پتھر کے زمانے سے انسان ترقی و تکامل کرتا ہوا، اس نے ویل ایجاد کیا، اور ویل کے بعد آپ دیکھیں کہ آج انسان ہوا میں اڑ رہا ہے اور خلاؤں تک پہنچا ہے۔ تو یہ سب اس کی ترقی، جو اس کی جو فطرت میں تھا کہ نامعلوم سے معلوم کی طرف جاتا تھا، یہ آدم کی وہ خاصیت تھی۔ اب جو اس نے ڈارون نے بات کی، اور اس نے کہا کہ خود اپنی عقل سے اور تجربے سے انسان نے یہ سب چیزیں حاصل کی، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے اسی کی بات سے، ڈارون کی، کہ اگر ایسا تھا اور انسان نے وقت کے حساب سے تجربہ حاصل کیا اور پھر اپنے آپ کو کا دفاع کیا اور پھر لباس تیار کیا، تو عقل میں تو یہ بات نہیں آتی، اس لیے کہ اس وقت جو خونخوار جانور تھے اور زہریلے جانور تھے، جب تک وہ تجربہ حاصل کرتا اس کو چیر پھاڑ کے ختم کر دیتے۔ اس کا مطلب ہے کہ آدم علیہ السلام کو یا نبی کو، جو اللہ کا نمائندہ تھا، سفیر تھا، جب ہم ایک کوئی نمائندہ بھیجتے ہیں ایک ملک سے دوسرے ملک، تو اس کو بہترین دیکھتے ہیں کہ اس میں گٹس ہیں، اس میں ٹیلنٹ ہے اور وہ قابل ہے۔ اس وجہ سے جب اللہ کا نمائندہ آئے گا تو اللہ کیسا بھیجے گا؟ یعنی وہ تو انفیلیبل ہوگا نا، معصوم، وہ ان چیزوں کو جانتا ہوگا۔ تو جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تو علم لدنی کے ساتھ بھیجا، جیسا کہ گاسپلز میں، ہولی اسکرپچرز میں لکھا ہوا ہے، اور سب اس پہ بلیو کرتے ہیں۔ تو یہ فرق تھا۔ تو وہ ڈارون سے اس حوالے سے خطا ہوئی، الہامی مذاہب تو اس کو مانتے ہی نہیں۔ اب تو سائنس نے بھی ریجیکٹ کر دیا وہ جو بندر کی تھیوری تھی۔ اب آپ خود سوچیں کہ بندر میں اور ہم میں کیا فرق ہے؟ صرف ایک جسمانی طور پہ تو ہمیں مشابہت ہے، یعنی جو ریزمبلنس ہے، جو مشابہت ہے، وہ صرف ظاہری طور پر ہے۔ اگر بندر کا مقابلہ کریں، موازنہ کریں انسان سے، تو انسان تو آپ کو پتہ ہے کہ اقلیدیسی اور میتھمیٹیکل اور الجبرا کے بڑے بڑے مسائل حل کر دیتا ہے۔ بندر تو 2 سے 2 جمع 4 نہیں کر سکتا۔ اور پھر اگر بندر کو دیکھیں تو اس سے بہتر تو شہد کی مکھی ہے، کیونکہ وہ ایسے کھانے بناتی ہے کہ جس کا ہر ضلع برابر ہوتا ہے۔ تو بندر اگر ایسا کرتا کہ وہ ایسی طرح کے شہد کی مکھی کی طرح مسدسی کھانے بناتا اور اس کو روشن کر دیتا تو ہم تو کچھ سوچتے، لیکن بندر نے تو آج تک ترقی کا ایک زینہ بھی طے نہیں کیا۔ کیا وہ تکامل اور ترقی کرتا اور انسان کے مقابلے پہ آتا؟ تو یہ تو صرف ایک بات تھی جو ظاہری طور پہ اس زمانے میں جب عقل اتنی کامل نہیں ہوئی تھی۔ آج تو سائنس نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا۔ تو یہ الہامی طور پہ آدم علیہ السلام میں یہ خاص بات تھی، اور ظاہری بات ہے انسان میں فرق ہوتا ہے۔ اب جیسے میں آپ سے کہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، مثلا بارش ہے، اس کی ایک نعمت بھی ہے، رحمت بھی ہے، اس کا قطرہ ایک سمندر میں گرتا ہے، صدف اپنا منہ کھولتا ہے، وہی قطرہ جا کے اس کے منہ میں موتی بن جاتا ہے، اور وہی قطرہ جب اس سمندر سے ایک سانپ نکلتا ہے اور اپنا منہ کھولتا ہے، وہ وہاں پہ قطرہ جا کے زہر بن جاتا ہے۔ تو ریسیپشن کی بات ہے کہ جیسا آپ نے اس کو ریسیو کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو، اب جیسے ہم یونیورسٹی میں ہیں تو اکثر یہ سوالات ابھرتے رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جو نبی ہے وہ انفیلیبل کیسے ہے، اور اس کے پاس یہ صلاحیت وہ کب کہاں سے آئی، کیسے آئی، کیوں آئی؟ تو ہم اس کو یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ نے سوئمنگ سیکھی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں، یونیورسٹیز ایسی ہیں سوفسٹیکیٹڈ، اسمارٹ اسٹوڈنٹس ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ہاں جی ہم نے سیکھی ہے۔ کتنے لگے؟ اتنے ماہ لگے۔ تو
میں نے کہا اگر 2 سال کے بچے کو سمندر میں ڈال دیں تو وہ بچ جائے گا، وہ ڈوب جائے گا۔ تو پھر ہم ان کو سمجھاتے ہیں کہ مچھلی پیدا ہوتے ہی وہ تیرنے لگتی ہے اور اس میں مہارت ہوتی ہے، اور وہ مہارت ایسی ہوتی ہے کہ وہ کہاں سے کاٹنا ہے، کیسے جسم سنبھالنا ہے، کیسے بیک اسٹروک لینا ہے، وہ سب جانتی ہے۔ تو یہ مچھلی اتنی ماہر کیسے ہوتی ہے اور انسان کیسے نہیں ہوتا؟ تو وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ سر یہ تو اس کے ان بلٹ ہے فطرت میں، یعنی فطرت میں یہ چیز اس کے خمیر ہو چکی ہے۔ تو ہم پھر کہتے ہیں ہمیں جواب مل گیا، کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ افراد کو، کچھ خاص اس کے جو نبی ہیں، کچھ معصومین ہیں، کیا ان کی فطرت میں یہ چیز خمیر نہیں کر سکتا؟ کیا وہ ان بلٹ نہیں کر سکتا؟ اور یہی ہوتا ہے، یہ جو انبیاء ہیں وہ ان کی یہ ان بلٹ ہوتا ہے۔ وہ جو مچھلی ہے وہ تو صرف ایک حد تک آپ کہیں گے کہ وہ تیرتی ہے، اس کی مہارت ہے، لیکن جو نبی ہوتا ہے وہ پوری کائنات پہ حاوی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہوتا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کو، اور اگر ہم دیکھیں دنیا کی ہر چیز کو، تو اس میں یگانگت ملے گی، اس میں اکائی ملے گی، اس میں وننس ملے گی۔ وہ کیسے ملے گی؟ آپ دیکھیں کہ ہر چیز، انسان ہو، جانور ہو، لکڑی ہو، پودے ہو، پیڑ، سب ایک چیز سے بنے ہیں، وہ ہے مٹی۔ آپ کہیں کیسے؟ جب انسان مرتا ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ اس کو دفناتے ہیں، وہ پورا ہم نے ایک ایپیسوڈ میں بتایا کہ انسان مرتا ہے تو کس طرح وہ مٹی ہوتا ہے، تو وہ مٹی بن جاتا ہے۔ تو مٹی سے بنا تھا، مٹی میں آ کے خاک ہو گیا۔ اسی طرح سارے جانور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو ایک تصرف کلی دیتا ہے، اور وہ ظاہری بات ہے مٹی ہے، اور لکڑی بھی مٹی اور سانپ بھی مٹی ہے۔ تو اللہ ایسا تصرف دیتا ہے، ظاہری بات ہے یہ اس میں ایک کرامت ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے۔ یہ میں آپ کو بتاؤں وہ کیسے سکھاتا ہے۔ پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پھینکا اور لکڑی کا تھا، وہ اژدہا بنا، اس نے سارے سانپ جو تھے نگل لیے۔ ان جادوگروں کے، جو فرعون کے تھے جادوگر، یہ بائبل میں بھی موجود ہے اور یہ قرآن مجید میں، باقی کتب میں بھی یہ آپ کو صحیفوں میں ملے گی کہ یہ واقعات ہوئے۔ تو وہ یعنی یہ سب متحد الاصل ہیں، لکڑی بھی مٹی سے بنی ہے اور سانپ بھی مٹی سے بنا ہے۔ تو یہ صلاحیت جو تصرف کی، یہ صرف اس میں موجود ہے۔